اللہ وبرکاتہ۔ چھ صفات میں آپ سبھی حضرات کے سامنے چھ صفات بیان کرنے آئی ہوں۔ چھ صفات اللہ کے راستے میں نکل کر چھ صفتوں پر عملی مشق کروائی جا رہی ہے، جن پر عمل کرنے سے مکمل دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، جس میں سے پہلی صفت ہے ایمان۔ ایمان سے آواز چاہی جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ ایک اللہ ہے جس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر چلو گے تو کامیابی ملے گی، اور ان کے طریقوں سے ہٹ کر چلو گے تو ناکامیابی ملے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا، دین اسلام کو مذہب ماننے پر راضی ہو گیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ دوسری صفت ہے نماز۔ نماز سے آواز چاہی جا رہی ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ صفت کہتے ہیں علم کو اور صلاۃ کہتے ہیں نماز کو۔ ہماری نماز ایسی بن جائے کہ وہ ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے۔ جو نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے وہ ہماری نماز ہی نہیں۔ ہماری نماز ایسی بن جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے براہ راستے سے خزانے لینے والے بن جائے، جیسے صحابہ میں لیا تھا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی عمل بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز اچھی نہیں تو باقی عمل بھی سارے خراب ہو جائیں گے۔ تیسری صفت ہے علم ذکر۔ علم ذکر سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہر بالغ مرد و عورت پر اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے کہ انہیں حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کا پیٹ کبھی علم سے نہیں بھرتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ذکر سے آواز چاہی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر گھڑی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ علم ایک راستہ اور ذکر ایک روشنی ہے۔ علم کے بغیر ذکر جہالت ہے، اور ذکر کے بغیر علم ظلم اور اندھیرا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی کا کوئی بھی ذکر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ ذکر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے افضل ذکر قرآن شریف کی تلاوت، دوسرا ذکر موقع محل کی سنت ہے، اور تیسرا ذکر تین تسبیحات پابندی سے کرے۔ پہلی تسبیحات، تیسرے کلمے کی، دوسری درود شریف کی، تیسری استغفار کی۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہم اپنے حق کی رعایت کر کے دوسروں کے حق ادا کرنے والے بن جائیں، جیسے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت اور علماء دین کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ بڑوں کی عزت اس لیے کریں کیونکہ وہ بڑے ہیں، ان کی نیکی ہم سے زیادہ ہے۔ چھوٹوں پر رحم اس لیے کریں کیونکہ وہ چھوٹے ہیں، وہ بے گناہ ہیں۔ اور علماء دین کی قدر اس لیے کریں کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث سے ان سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ پانچویں صفت ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت سے آواز چاہی جا رہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، دکھلاوٹ شرط کے لیے نہ کریں۔ کبھی ہم ایک حضور بھی صدقہ کریں گے، شرط یہ ہے کہ وہ حلال مال کی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے۔ کبھی ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دکھلاوے کے لیے خرچ کر دیں گے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ ہماری آخرت میں پکڑ ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو انہی کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ چھٹی صفت ہے دعوت اللہ۔ دعوت اللہ سے آواز چاہی جا رہی ہے کہ ہم اپنے جان اور مال کے دھوکے سے نکل جائیں۔ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے، اس لیے ہم اپنے جان اور مال کو صحیح ترتیب پر لگانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔